السلام علیکم جی، میں ہوں جنید نذیر ناز، بہاولپور، پنجاب، پاکستان۔ بہاولپور جس کو پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے، محلات کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور ریاست بہاولپور کے پاکستان کے قیام میں جو نواب بہاولپور اور ریاست بہاولپور کا جو کردار ہے وہ خاصا اہمیت کا حامل ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو میں نے سوچا کہ اس پہ میں بات کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ دنیا کے، وہ چاہے کسی بھی ملک میں یا حصے میں رہتے ہوں، پتہ نہیں کیوں اس بات سے یا اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ ہچکچاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہمیں ماں بولی کو احترام دینا چاہیے۔ اس کا جو مقام ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ ہمیں دینی چاہیے۔ کسی کو اس کی زبان سے، کسی کو اس کی ذات پات سے، کسی کو اس کے حسب نسب سے نہ جانچنا چاہیے، نہ پرکھنا چاہیے، نہ ہی اسے تمسخر یا مذاق بنانا چاہیے، اور نہ ہی اس وجہ سے اسے بہت زیادہ ذات پات، برادری، زبان کی بنیاد پر بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ ہوتا ہے۔ پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، بہت سارے ملک ہیں، سری لنکا ہو، چائنا ہو، تو بہت سی جگہوں پر، اسی طرح یورپ میں کافی ساری کنٹریز ہیں، دبئی میں، سعودی عرب میں، آپ کو یہ عام ٹرینڈ ملے گا کہ لیبر کلاس میں، بہرحال میں نام نہیں لیتا، کہ وہاں بہرحال ایک فرق ہے، ان کو پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، ان کو ان کی جو اجرت ہے، ان کے کام کو یا ان کی محنت کو نہیں دیکھا جاتا، ان کی شہریت کو، کہ وہ پاکستانی ہیں، وہ انڈین ہیں، وہ بنگلہ دیشی ہیں، اس کی بنیاد پر اکثر جگہوں پر، میں سب جگہ پر یہ بات نہیں کر رہا، اکثر جگہوں پر وہ اس کا ایک پیمانہ ہے، کہیں پہ کم کسی کو ملتی ہے، کہیں پر کسی کو زیادہ اجرت ملتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں عام ٹرینڈ ہے کہ اگر اچھے اداروں سے کسی نے پڑھا ہے، MBA کیا ہے، ڈاکٹر، انجینئر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وغیرہ، تو اسی حساب سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ان کو سیلریز دی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں، خیر میں بھی اپنے ٹاپک سے کافی سارا ہٹ گیا، لیکن یہ باتیں اس لیے ضروری تھیں کہ ان کو ریلیٹ کرنا اس ٹاپک سے۔ پاکستان میں بہت ساری زبانیں ہیں، ان کا لہجہ ہے۔ سندھی سب سے قدیم زبان ہے، اور جس کی تاریخ ہزاروں سالوں میں ملتی ہے۔ تو مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ میں کبھی کہیں بھی سفر کر رہا ہوں، چاہے وہ بس پہ ہو، چاہے وہ ٹرین پہ ہو، یا کبھی فلائٹ میں بھی ہو، تو مجھے پاکستان میں دو جگہوں پر یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ KPK، خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، پشتون بھائی ہیں، پٹھان بھائی ہیں، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، ایک پٹھان بھی بیٹھا ہو بے شک وہاں پر، تو بڑے، اگر وہ اپنی فیملی سے، کسی دوست سے
یا کہیں پر بھی بات کر رہا ہے یا اپنے کاروبار کے بارے میں، گھر کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، تو بڑے دھڑلے سے اس بات کی پرواہ کیے ہوئے بغیر کہ باقی لوگ کون بیٹھے ہیں تو وہ پشتو میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح مجھے سندھیوں پہ بڑا فخر ہے کہ وہ بھی بڑے دھڑلے سے کہیں پر کبھی بھی میرا یہ بہت دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ وہ دھڑلے سے سندھی بولتے ہیں۔ اچھا، پنجاب میں اکثر جگہوں پر، بڑے شہروں میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں پر بھی وہ دھڑلے سے اسی طرح بولتے ہیں۔ حالانکہ پنجاب میں آپ دیکھیں، لاہور ہمارا کیپٹل ہے پنجاب کا، اور پنجاب لاہور کے ساتھ ہی کچھ ہی فاصلے پر آپ کو پتہ ہے کہ گوجرانوالہ ہے۔ تو لاہور میں جو پنجابی زبان بولی جاتی ہے وہ، اور جو گوجرانوالہ میں زبان بولی جاتی ہے، جو گجرات میں زبان بولی جاتی ہے، جو سیالکوٹ میں بولی جاتی ہے، جو شیخوپورہ میں زبان بولی جاتی ہے، جو قصور میں بولی جاتی ہے، بالخصوص جو جھنگ میں زبان بولی جاتی ہے، ان کے لہجے مختلف ہیں۔ جھنگ میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ خانیوال کے اکثر علاقوں میں بولی جاتی ہے، بہاولپور میں، قائم پور، خیرپور یہاں بولی جاتی ہے۔ اور ہمارے ایک بڑے مہربان ہیں، انہوں نے اس پہ کافی ریسرچ بھی کی، محترم عرفان الحق شاہ کاکا صاحب، وہ بتا رہے تھے شاید ہر 25 کلومیٹر بعد یا 40 کلومیٹر بعد آپ کو یہ زبان ملے گی۔ تو بڑی قدیم زبان ہے، جنگ بڑا تاریخی شہر ہے۔ تو اس طریقے سے اچھا، اب جو سرائکی زبان، جس کو آج کا سرائکی کہا جاتا ہے، ماضی میں اس کو ملتان میں ملتانی زبان کہا جاتا تھا، بہاولپور میں ریاستی زبان کہا جاتا تھا، ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل میں ڈیرہ بال کے حوالے سے یہ زبان مشہور تھی، اور اب بھی لوگ کہتے ہیں۔ بہاولپور میں بھی لوگ ریاستی زبان کہتے ہیں۔ اوورآل اس کو سرائکی کا ایک نام دیا گیا ہے جو کہ زیادہ مشہور ہے، اور بالکل ہے، اس کو بھی اسی طرح احترام اور عزت موجود ہے۔ بہت سے لوگ پاکستان بننے کے بعد اور انڈیا بننے کے بعد، تقسیم کے بعد جو 1947 میں ہوئی، جو بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہت سارے علاقوں میں، پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ ظاہرہ انڈیا بھی گئے، اور انڈیا سے بہت سے لوگ یہاں پر بھی آئے۔ بہت عرصے تک ہم نے ان کو ٹریٹ کیا اب میں لفظ یہ بولنا چاہتا ہوں مہاجر، لیکن یہ مناسب اس لیے نہیں ہے، اس پہ بھی لوگ ایک بڑے تک سیاست بھی ہوئی، خیر ایک لمبی بات ہے یہ۔ تو ہوا یہ کہ جب لوگ آئے، مثال کے طور پر میرا تعلق جو اب ڈی ایچ اے بہاولپور میں بنا ہے، ایئرپورٹ روڈ پر، یزمان روڈ پر، 13 سولنگ ایک جگہ ہے جہاں پر جنرل پرویز مشرف صاحب، جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے، صدر پاکستان بھی رہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو بھی رقبہ بطور جنرل ریٹائر ہونے پر وہیں پر ملا ہے۔ میرا بھی گاؤں وہیں پر ہے، 25BC، اس کو چھوٹی 25BC کہا جاتا ہے۔ ہمارے کچھ رشتے دار جو کہ انڈیا سے ہمارے آباء و اجداد مائیگریٹ کر کے آئے، تو وہ زیادہ تر آبادی جو کہ ہمارے وہاں پر ایک پورا گاؤں ہے، اور وہاں پر جو زیادہ تر آبادی ہے، جو چکوک ہیں، وہ آباد کار زیادہ تر لوگ تھے، جو کہ اپر پنجاب سے اور مختلف علاقوں سے آئے، کچھ لوگ سندھ سے بھی آئے۔ جب سندھ میں کچھ ایشوز ہوئے سندھی پنجابی کے، تو میں موضوع اور مقصد بھی یہی ہے، گڑھے مردوں کھانا ہرگز نہیں ہے، کہ اب الحمدللہ سب ایک اچھی پرامن، عزت و احترام والی پروکار زندگی گزار رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں ہماری یہ نسلیں آگے بھی گزاریں۔ میری مادری زبان
جو ہے وہ مارواڑی ہے۔ راجستھان کے مارواڑ جو ہے وہ بیسیکلی جودھ پور ایک ریاست ہے انڈیا میں، وہاں پر ہے۔ ہمارے جو بااجداد تھے کچھ وہاں پہ مارواڑ میں رہتے تھے، کچھ بیکانیر میں، کچھ جودھ پور کے مختلف علاقوں میں، کچھ حصار میں، روہتک حصار اس زبان کا اپنا لہجہ ہے۔ اور میں اس کا مقصد بھی کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مارواڑی زبان راجستھان کے اکثر علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ ہریانہ میں بھی جو زبان ہے وہ علیحدہ زبان ہریانوی، جو کہ پاکستان میں کیرول پکا، دھنوٹ، ڈی جی خان کے کچھ علاقوں میں جہاں میں گیا، جتوئی، علی پور، راجن پور میں بھی بندن کچھ علاقوں میں یہ زبان، اور اسی طرح اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں، سندھ کے علاقوں میں کچھ علاقے جو مجھے اپر پنجاب کے بھی کچھ علاقے، ساہیوال میں بہت زیادہ یہ زبان بولی بھی جاتی ہے۔ اور اس میں جو کاسٹ ہے وہ لوگ مختلف لگاتے ہیں۔ اچھا، اب ہریانوی زبان کا لہجہ علیحدہ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پنجابی کا زبان کا لہجہ علیحدہ ہے، سرائکی کا علیحدہ ہے۔ اسی طرح مختلف زبانوں کے مختلف لہجے ہیں۔ انگلش انٹرنیشنل زبان ہے لیکن پھر بھی اس کے کافی سارے لہجے ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے یہاں زیادہ تر ایک ہریانوی زبان ایک علیحدہ لہجہ ہے۔ میواتی زبان اس کا ایک بالکل علیحدہ لہجہ ہے۔ ہم لوگ مارواڑی بولتے ہیں، جو مارواڑی اس کا بالکل علیحدہ لہجہ ہے۔ آج میں آپ کو 2-4 جملے اردو میں بولوں گا اور پھر میں مارواڑی میں بھی بولوں گا۔ دیکھیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی ماں بولی کو خود دفن کر رہے ہیں، اس کو وہ مقام، وہ احترام نہیں دے رہے، ہم اسے اپنی اگلی نسلوں میں منتقل نہیں کر رہے۔ تو بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ راجستھان کے اکثر علاقوں میں، راجستھان انڈیا کے اکثر علاقوں میں مارواڑی بولی جاتی ہے۔ تھر جو کہ سندھ میں ہے، بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ مارواڑی بولی جاتی ہے۔ چولستان ڈیزرٹ جو کہ دنیا کا 7واں بڑا صحرا شمار کیا جاتا ہے، وہاں بھی اکثر علاقوں میں مارواڑی بولی جاتی ہے، جو کہ وہاں کے اصل باشندے ہیں۔ بھاولپور کے لوگ بھی اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ بھاولپور کے جب نواب آئے تو 300-400 500 سال قبل 17ویں صدی میں، تو وہ لوگ بغداد سے، عراق بغداد سے سندھ آئے، شکار میں کچھ لوگ رہ گئے جو کلہوڑے کہلواتے ہیں، اور کچھ لوگ جو یہاں آگے داؤد پوتا وہ کہلاتے ہیں، عباسی ہیں وہ بھی، بہرحال ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ آئے، ابھی بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اس میں بہت ساری قوموں کے لوگ ہیں، بلوچ بھی ہیں اس میں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھا، بہاولپور میں، چولستان میں، تھر میں جو یہ لوگ بولے جاتے ہیں، اسی طرح راجستھان میں بھی ان کو جیسے بھاولپور کے رہنے والے کو بھاولپوری کہا جاتا ہے، ملتان کے رہنے والے کو ملتانی کہا جاتا ہے، لاہور کے رہنے والے کو لاہوری کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مارواڑ کے جو لوگ رہنے والے ہیں یا مارواڑی زبان بولنے والے ہیں ان کو مریچا بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ چولستان میں، تھر میں، وہ بہت غریب
بیچارے لوگ ہیں زیادہ تر، اکثریت یعنی کہ، اور وہ لوگ جو ہیں کھیتی باڑی سے ان کی نسل در نسل مختلف ذمہ داروں کے، کہیں پر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مزارع کہا جاتا ہے، کہیں ہاری کہا جاتا ہے، تو وہ زمینیں کاشت کر رہے ہیں. کہیں بہت سے علاقوں میں لوگ بہت زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں. اندرون سندھ میں جو بہت بڑی ایک ماشاء اللہ ہندو برادری رہتی ہے، اور وہ بڑے کاروباری لوگ ہیں، دیوان ہیں. ان کی اکثریت بھی سندھی بھی بولتی ہے. کراچی میں بھی بہت ساری میں نے فیملیز دیکھی ہیں مارواڑی بولتی ہیں. تو ہمیں ہوا یہ کہ جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ جیسے میرے پردادا یہاں 13 سولنگ کے پاس، جو اب ڈی ایچ اے ہے اور ایئرپورٹ بھی قریب ہے، اور 13 سولنگ کے قریب ہی 25 چھوٹی 25 ہمارا گاؤں ہے، وہاں کے بعد ہوئے تو وہاں اکثر پنجابی تھی. تو وہ لوگ میں نے آج بھی اب بھی دیکھتا ہوں میں نا، کہ اگر ہماری وہاں زبان کو بولتا ہے تو ہمارے لوگ مطلب میں نے فیل کیا کہ وہاں رہنے والے ان کو کم تر سمجھتے ہیں شاید. اسی طریقے سے آپ اور لوگوں میں دیکھ لیں کہ پھر انہوں نے ایسا ایسا پنجابی بولنا شروع کر دیا، گھروں میں اپنی زبان اور باہر پنجابی. یہ میں ساری زبانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، میں مثال اپنی دے رہا ہوں. کچھ ہمارے رشتے دار جو تھے وہ بہاولپور شہر میں آباد ہوئے، تو شہر میں اس وقت ریاستی زبان بولی جاتی تھی، جسے اب سرائیکی کہا اور سمجھا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے باہر اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات زندگی میں اس کو معمول بنا لیا، ریاستی یا اس کو آپ سرائیکی زبان کہہ لیں، لیکن گھروں میں مارواڑی بولتے رہے. یہ ہمارے ہاں یہ جو علاقہ ہے بھاول نگر میں ڈونگا بونگا ہے، اور بہت ساری بستیاں ہیں وہاں پر، بہت سارے علاقے ہیں بھاول نگر میں، وہاں آج بھی یہ زبان بولی جاتی ہے، بہت زیادہ علاقوں میں بولی جاتی ہے. تو اس کے لہجے مختلف ہیں. کچھ لوگ جو ہے ہریانہ سے ہمارے رشتے دار ہیں یا نہیں بھی ہیں، مطلب وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے تو انہوں نے ہریانوی زبان بولی، جس کو عرف عام میں رانگڑی زبان کہا جاتا ہے. اسی طرح مجھے مطلب میں نے سنا، مجھے سچی بات ہے بڑا افسوس سا ہوتا ہے کہ جو جھنگ کی زبان کا لہجہ ہے وہ بہت سے علاقوں میں بولی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے خود دیکھا ہے. میں پاکستان کے تقریباً اکثر حصوں میں سیر و سیاحت میرا شوق بھی ہے، آوارہ گردی بھی سے آپ کہہ لیں. تو میں نے دیکھا ہے وہاں زبانیں یہ بولی جاتی ہیں، تو اس کو کچھ لوگ جو، کیونکہ وہ سرائیکی پنجابی مکس ایک لہجہ ہے نا، یہ زبان جھنگ کے علاوہ سرگودا میں بھی، خیرپور، قائم پور، خانے وال، کبیر والا، ملتان، بہت ساری جگہوں پر بولی جاتی ہے. بہت سارے نام ہیں، کس کس کے نام میں. تو مجھے کئی دفعہ یہ سننا پڑا اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک تضحیک آمیز سے انداز میں ہم دوست ہی بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں میں مذاق اڑانے کے انداز میں کہ یار تمہاری زبان تو جھانگلی ہے. تو اس میں خانے وال اور یہ جو آگے علاقے ہیں وہاں پر ساہیوال، چچا وطنی، وہاں بہت بڑی آبادی، یہ جو بلکہ وہاں تک بھائی پھیرو جس کا نام تھا، اب اس کا نام ہے پھول نگر، تو وہاں پر بھی یہ زبان بولی جاتی ہے. بہت سے شہروں میں ہے، ملتان میں بولی جاتی ہے. تو وہ لوگ ہمارے کچھ دوست جو کہ پنجابی، پیور پنجابی بول رہے تھے، تو وہ کیونکہ یہ جو جھنگ والی زبان کا لہجہ ہے
جنگی زبان، اس کو 2-4 دفعہ میں نے سنا اور میں نے وہاں پہ بڑی بات بھی کی، یا مجھے محسوس ہوا کہ اس کو مذاق اڑاتے ہوئے جھانگلی کہا جاتا ہے۔ مجھے اس بات پہ بالکل فخر ہے کہ میں مارواڑی زبان بولتا ہوں۔ مجھے کوئی مرچا گئے تو مجھے کوئی اندازہ مطلب اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا تعلق بہاولپور سے، اور مجھے بہاولپوری کہا جائے، مجھے یہ بڑا اعزاز اور فخر ہے۔ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کا شہری ہوں، مجھے کوئی پاکستانی کہے تو مجھے بہت بڑی فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے ایک آزاد ریاست میں آزاد سانسیں لینے کی ہمیں الحمدللہ استطاعت دی، سب کچھ کیا۔ تو 2-4 جملے، اچھا اس زبان کو ہم لوگ الحمدللہ ہمارے پردادا نے، دادا گھر میں، اور پھر ہم بھائی بہن بھی آپس میں، حالانکہ ہم لوگ جیسے آج کل ٹرینڈ ہے کہ آپ پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، اردو ہیں، آپ کسی کو کوئی بھی زبان بولتے ہیں، تو آج کل یا کچھ صدیوں سے یہ ٹرینڈ دہائیوں سے ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے بچوں کو گھروں میں آپ اردو سکھائیں۔ ہم نے بھی اردو گھروں میں بولی، لیکن جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ہم نے الحمدللہ، مطلب میں نے خود اپنے شوق سے اپنی زبان سیکھی۔ میں اپنی والدہ سے بھی اپنی زبان میں بات کرتا ہوں، اپنے بھائی سے بھی، ہمارے باقی جو رشتہ دار بھی ہیں، اور ان سے میں مارواڑی زبان میں بات کرتا ہوں۔ اور بلکہ الحمدللہ میں اب بچے پہلے جب ظاہر ہے اسکول میں جب جاتے ہیں تو اسکولوں میں ان کو ہم نے بھی اسی طرح کوئی انوکھا کام نہیں کیا، اردو سکھائی اور شروع میں، اور ہماری قومی زبان بھی ہے، ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے۔ تو اسکولوں میں جب بچے ظاہر جاتے ہیں وہاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اردو میں، اب بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو ایسا ہم اپنی زبان بھی ان کو کچھ تو وہ خود ظاہر ہے جب میں اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں یا اپنے بھائی سے، بہن سے، کسی سے بات کرتا ہوں تو خود وہ آبزرو کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ کچھ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کچھ جملے، کچھ باتیں سکھائیں، اور ایسا جیسے وہ بڑے ہوں گے اپنی زبان کو ہم انشاءاللہ ان کو سکھائیں گے۔ اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ یار آگے اس کو اپنی زبان کو، مادری زبان کو، ماں بولی کو ہمیں پرموٹ بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر ایک کی زبان کا احترام کرنا چاہیے، اسے مقام دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں میری شناخت ہی یہ ہے۔ زبان کے لحاظ سے مارواڑی مادری زبان، اردو قومی زبان، شہر کے حساب سے بہاولپور اور بہاولپوری، پاکستان کا شہری ہونے کے لحاظ سے پاکستانی، یہ میرے لیے بہت بڑا ایک اعزاز ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ تو کچھ جملے میں ڈیلی میری ایک روٹین ہے، میں اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں فون پہ تو اپنی ہی زبان میں بات کرتا ہوں، تو میں وہ بات جو اپنی والدہ سے کرتا ہوں اس کے 2-4 جملے بولتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے، اور اس کا میں مقصد بھی پھر دوبارہ آخر میں بیان کروں گا۔ مجھے جب سے یہ کچھ موروں کا ایشو ہوا ہے تو میں باتیں دہرانے کا بھی عادی ہو گیا ہوں، ربط بھی ٹوٹ جاتا ہے بات کا، کچھ موروں میں پرابلم ہے۔ پہلے کو 10-12 سال سے کمر کے موروں کا کوئی ایشو تھا L4 L5 اور C1 میں، لیکن کچھ 2 سال سے گردن کے جو مورے ہوئے ہیں C1 C2 اور C6، C1 اور C2 خاص طور پہ، اس سے C1 سے یادداشت میں بڑا پرابلم ہوتا ہے، ذہن سے بات جو ہے وہ اب نکل جاتی ہے، ربط ٹوٹ جاتا ہے، لکھنے میں اور بولنے میں بھی مجھے پرابلم ہوتا ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔
میرا مقصد یہ ہے کہ جب ظاہر ہے آپ چیزوں کو دوبارہ میں ایک چھوٹا عام سا ادنا سا صحافت سے میرا تعلق ہے، تو میرا میں نے سوچا ہے بس ٹھیک ہے یار، اپنے لیے جو کرنا تھا کر لیا ہے، تو اب کچھ تھوڑا کیا جائے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور اللہ مجھے ہمت اور استقامت دے، انشاءاللہ کریں گے۔ تو خیر، میں جیسے اپنی والدہ سے بولتا ہوں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ماں جی آپ کا کیا حال ہے، تو مارواڑی میں اس کو کہتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں ماں جی تھورو کی حال ہے۔ اسی طریقے سے میں ان سے ڈیلی پوچھتا ہوں کہ آپ نے ناشتہ کر لیا ہے، تو مارواڑی میں سے میں مطلب بولتا ہوں تو ناشتہ کر لیو۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے دوائی لے لی، تو مارواڑی میں اس کو مطلب اردو میں سوری آپ نے دوائی لے لی، تو مارواڑی میں تو دوائی لے لی۔ اور بچوں کو پیار کرنا، بچوں نے پیار کریا، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ تو اینڈ میں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ایک منٹ بیٹا میں بات کر رہا ہوں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان کو، ہمیں اپنی ماں بولی کو، ہمارے لیے سب بہت اہم ہیں، سب بہت اہمیت کی حامل ہیں، سب باعث عزت و تکریم ہیں۔ ہمیں اپنی ماں بولی کو احترام دینا ہوگا۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو احترام نہیں کریں گے، آپ یقین جانیے ہم میں سے کسی کی بھی عزت نہیں رہے گی، کسی کا بھی احترام نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ماں بولی کو پروموٹ کیجیے، اور انہیں وہ عزت، احترام اور مقام بھی دیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میری بات بہت لمبی ہو گئی، اور آپ کو میری بات بہت دیر سننا پڑی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔